دیکھیں اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمبر ون کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، کچھ نمبرز آ رہے ہیں کہ وہ پہلے 6.8% کا آف جی ڈی پی، پھر بعد میں جب پروونشل سرپلسز ملا لیے جائیں گے تو وہ 5.9% آف جی ڈی پی تک آ جائے گا، اور اس میں پرائمری سرپلس 1% کا جنریٹ کرے گی گورنمنٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے آتی ہیں. اب فسکل ڈیفیسٹ کا یہ ٹارگٹ ریچ کرنے کے لیے obviously ایک ٹیکسیشن، میسو ٹیکسیشن کی ضرورت ہے، جو کہ ہم آپ اگر ایف پی آر کے ٹیکسز دیکھیں جو گورنمنٹ لگانے جا رہی ہے تو ان میں آلموسٹ 38% کا اضافہ ہے. 13 ٹریلین روپیز کے ایف پی آر ٹیکسز لگانے جا رہی ہے گورنمنٹ. تو یہ ناگزیر ہے، ان کا لگانا بہت ضروری ہے، لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے گروتھ کے اوپر بھی فوکس کیا، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، کیونکہ گروتھ کے بغیر لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، جاب کریشن نہیں ہوتی. تو اور اس سے مزید آپ کو انکم ٹیکس کے آمد نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے تو آپ کی ریونیو سائڈ بھی موبلائز ہوتی ہے. تو اس میں 3.6% کا ایک ریزنیبل ٹارگٹ گورنمنٹ نے لگایا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پچھلی گورنمنٹس 5 یا 6% سے گرو کرتی ہیں تو پھر انویریبلی وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بوم اینڈ بس سائیکل جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ بھی ایک ریزنیبل ٹارگٹ ہے 3.6%، اور وہ پی ایس ڈی پی کے تھرو اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ پروونشل اور فیڈرل ملا کے اس میں آلموسٹ 47% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں جو چیزیں مجھے پسند آئیں اس بجٹ کے اندر، کیونکہ یہ تو رن آف دا مل بزنس ایز یوزول چیزیں ہیں جو میں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے کانفائنز میں رہتے ہوئے، گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے بجٹ ریزنیبل ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ایشو بڑھتی ہوئی غربت ہے، اور میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کوشش کی اس طرف بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی. سو فار انسٹنس منیمم ویج میں اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا فلیگ شپ سوشل سیفٹی پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کی مد میں ایک میسو اضافہ کیا گیا، اور اب اس کا ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً 593 بلین روپیز چلا گیا. تو یہ کافی خوش آئند ہے. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، میننگ ٹو سے کہ ہمیں باقی جو ڈیٹا کے سورسز ہیں جیسے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے، بسپ کا ڈیٹا ہے، نادرا کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ کس میٹر میں کتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ود انکم. اور ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹا ہے کہ کون لوگ باہر کے ٹرپس زیادہ لگاتے ہیں. ان سارے ڈیٹا سورسز کو ٹریبولیٹ کر کے یہ اس چیز کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میسو انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی گورنمنٹ ان کو لگانے کا اور چلانے کا ان کا پلان ہے، جس میں سب سے بڑا میرا خیال میں ML1 ہے، جو کہ آلموسٹ $7 بلین کا پروجیکٹ ہے، جس سے بہت زیادہ اکنامک فائدہ ہوگا، جابس کریٹ ہوگی. تو خیر یہ کچھ ایک اوور ویو تھا بجٹ کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کی میں اگر ریکیپ اس کو کروں تو گورنمنٹ کے پاس روم ٹو مینوور بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے ایک اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ یا باقی چیزوں کے اوپر کچھ چیزوں کو گولز کو میٹ کریں، اور ان گولز کو میٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک اچھا ریزنیبل اٹیمپٹ پیش کیا ہے بجٹ کے حوالے سے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.